کیا ذات تھی سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ان کو کہتے تھے. تو یہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے, جھگڑا ہو رہا تھا, کسی بات پہ بات چیت ہو رہی تھی, بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آئے, ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تم اس عمر کے بیٹے ہو جو میرے نانا جان کے غلام ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ عبداللہ میں جانتا ہوں تم کس کے بیٹے ہو, وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں تم ان کے بیٹے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر تشریف لے گئے. جب اتنا سنا تو گھر گئے, اور گھر جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا حضور آج ایسی ایسی بات ہو گئی, بحث ہو گئی حضرت امام حسین سے. تو امام حسین نے بڑا جملہ کہہ دیا, بہت بڑا جملہ کہا, اور کہا کہ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا وہ جملہ کیا تھا, کیا کہا امام حسین نے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ابا حضور حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ان کے بیٹے ہو, وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں ان کے تم بیٹے ہو. ابا جان ایسا جملہ انہوں نے کہا ہے آپ کے بارے میں. اتنا جملہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ اکبر, آنسو آ گئے. اور اس کے بعد فرمایا چلو سرکار کے گھر تشریف لے چلتے, یعنی حضرت امام حسین کے گھر تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد کاغذ لیا, قلم لیا, اس کے بعد گھر گئے, حضرت امام حسین کے گھر پہنچے. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسین سے کہا کہ حضور آپ نے کیا ایسا جملہ کہا ہے کہ وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں میرے بیٹے سے آپ نے ایسا جملہ کہا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے ایسا جملہ کہا ہے, ہاں میں نے ایسا جملہ کہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کہ کیا حضور آپ اس کو لکھ کر دے دیں گے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں ہم نبی کے خاندان سے ہیں, جو بات کان میں کہتے ہیں وہی بات میدان میں بھی کہتے ہیں. ہم لکھنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں یہ عبداللہ انہی کے بیٹے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا لکھا کہ وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہے, یعنی حضرت عمر میرے نانا جان کے غلام ہے. وہ پرچہ لیا اپنے جیب میں رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور گھر چلے گئے. جمعے کا دن آیا, ممبر شریف پر جلوہ افروز ہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ممبر شریف پر تشریف لے گئے, پرچے کو ہاتھ میں لیے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. پرچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں, اور یہ پرچہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرچہ اس میں یہ لکھا ہے کہ عمر میرے نانا جان کے غلام ہیں. حضرت امام حسین نے یہ لکھ کر دیا ہے. میں اس پرچے کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے عمر تم کیا لائے ہو, دنیا سے چلے آئے تم اپنے لیے کیا لے کر آئے ہو, میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ جب رب پوچھے گا مجھ سے اے عمر بتا تو کیا لے کے آیا ہے, دنیا سے کیا لے کر آئے ہو, تو میں اپنے رب کے سامنے یہ پرچہ رکھ دوں گا اور کہوں گا اے مولا یہ دیکھ میرے محبوب کے نوازے کی دستخط لے کے آیا ہوں. امام حسین نے لکھا ہے کہ وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہے, یعنی عمر میرے محبوب کا غلام بن کر آیا ہے. سبحان اللہ. وہ عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ بہت محبت فرماتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ، بہت اہل بیت سے محبت کرتے تھے کہ جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، جن کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور بہت سے واقعات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بہت محبت کرتے تھے اہل بیت سے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ وہ کبھی اور موقع ہوگا سنایا جائے گا ایک اور واقعہ، اور سن لیجئے کہ بادشاہ وقت، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، تو وزیر کے گھر میں میلاد شریف سجی ہوئی، ہم اور آپ بھی میلاد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ میلاد شریف جو ہے وزیر کے گھر میں تھی، تو وہاں پہ بڑے بڑے وزراء آئے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے ناموں اور بہت نام والے شان والے وزیر آئے ہوئے تھے، وزیر کے گھر میں وزیر آئے ہوئے تھے، وہ بہت بڑا وزیر تھا وہ خود، تو وہ میلاد شریف سجائے ہوئے تھا، میلاد شریف ہو رہی ہے، نعت پہ نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور کی تعریف کری جا رہی ہے، کوئی حضور کے لبھائے مبارک کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضور کی زلف مبارک کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو حضور کی دندان مبارک کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آ رہا حضور کی عظمت کی تعریف کر رہا ہے، حضور کی رفعت بتا رہا ہے، سب حضور کی تعریف کرتے چلے جا رہے، میلاد شریف ہو رہی ہے۔ اور ایک غریب عورت تھی، وہ اسی محلے کے اندر رہتی تھی، جب اس نے یہ سنا کہ وزیر کے گھر میں آج میرے حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، جب اس نے یہ سنا کہ آج وزیر کے گھر میں میرے حضور کی میلاد کی جا رہی ہے، میرے حضور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، میرے حضور کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، میرے حضور کے زندگی مبارک کے بارے میں لوگ بیان کر رہے ہیں، تو وہ عورت سوچی کہ ہم بھی چلیں، سنیں اپنے حضور کی عظمت کو سنیں گے، اپنے حضور کی رفعت کو سنیں گے، اپنے حضور کی بلندی کو سنیں گے، چلو میلاد شریف سنتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ عورت گھر سے نکلی، غریب تھی، گھر سے نکلی، پھٹے اور پرانے لباس تھے جسم کے اندر، گھر سے نکلی، جانے کے بعد جیسے وزیر کے دروازے پر پہنچتی ہے، واچ مین نے اس کو روک لیا، گارڈ جو بیٹھا ہوا تھا وہ روک لیا، اور اس عورت سے کہتا ہے، ارے عورت کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ یہ وزیر کا گھر ہے، وزیر کا، بڑے بڑے وزیر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر اور بادشاہ آئے ہوئے ہیں، حضور کی میلاد ہو رہی ہے، تو پھٹے اور پرانے لباس میں وہاں پہ کیسے جا کے بیٹھے گی؟ وہاں پہ سب اعلیٰ شان، اعلیٰ اور شان اور مرتبے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے لوگ بیٹھے، عمدہ سے عمدہ کپڑے بیٹھے، پھٹا پرانا لباس پہن کے ان کے بیچ میں جا کر بیٹھے گی، کیسا لگے گا؟ اس کے بعد اس گارڈ نے کہا، واچ مین نے کہا کہ ہم تجھے اندر نہیں جانے دیں گے، تیرا کپڑا صاف نہیں ہے، پھٹے پرانے لباس ہے، اچھا لباس پہن کے آ تب جانے دیں گے، ورنہ جانے نہیں دیں گے۔ اب دل میں یہ تمنا تھی، اس غریب عورت کے دل میں یہ تمنا تھی کہ حضور کی تعریف سنیں گے، حضور کی عظمت کو سنیں گے، حضور کی رفعت کو سنیں گے، حضور کے دندان مبارک کے بارے میں سنیں گے، زندگی مبارک کے بارے میں سنیں گے، لیکن یہ تو ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ اتنا جب واچ مین نے کہا کہ اب نہیں جانے دیں گے تو وہ رونے لگی، اور اس کے بعد وہ عورت رو رہی تھی، اور اس کے ساتھ میں اس کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، تو وہ اپنے ماں کو دیکھتی تھی بار بار کہ میری ماں رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، زمین پر بیٹھ کر رو رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اے مولا، تیرے محبوب کی محفل سجائی گئی ہے آج وزیر کے گھر میں، آج مجھے روکا جا رہا ہے، آج مولا ماجرا کیا ہے؟ تیرے محبوب کی محفل سجائی گئی ہے، تیرے محبوب کی اندر عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور مجھے ان کی عظمت سننے سے روکا جا رہا ہے، مولا ماجرا کیا ہے؟ مولا ماجرا کیا ہے؟ اس کے بعد اب وہ رو رہی، زاروں قطار رو رہی ہے۔ اس کے بعد اس بچی جو تھی، اس کی شہزادی جو تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا، کیا پیارا جملہ اس نے کہا ہے، سبحان اللہ، اپنی ماں سے کہا ہے، ماں رو کیوں رہی ہے؟ اگر آپ کو واچ مین اندر نہیں جانے دے رہا ہے تو آپ رو کیوں رہی ہو؟ آپ نبی کی میلاد سننا چاہتی ہو نا؟ سبحان اللہ۔ تو اس بچی نے کہا، امی جان آپ نبی کی میلاد سننا چاہتی ہو نا، آپ حضور کی تعریف سننا چاہتی ہو نا،
تو وہ ماں کہتی کہ ہاں بیٹا میں حضور کی تعریف سننے کے لیے آئی، لیکن یہ ہمیں جانے نہیں دے رہے، ہماری غریبی کی وجہ سے ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں۔ تو وہ بچی کہتی ہے ارے ماں پریشان کیوں ہو رہی ہے، ارے تو رو کیوں رہی ہے، چل اپنے گھر چلتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر ایک صاف ستھری جگہ تو متعین کر لے، کپڑا بچھا دے اچھا سا، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، تو سبحان اللہ کہتے رہنا، میں حضور کی تعریف بیان کروں گی، تو زور سے سبحان اللہ کہتے رہنا، میں حضور کے زندگی مبارک کو بتاؤں گی، تو سبحان اللہ کہتے رہنا، میں حضور کے دندان مبارک کے بارے میں بتاؤں گی، تو سبحان اللہ کہتے رہنا، میں حضور کے شکم مبارک کے بارے میں بتاؤں گی، تو سبحان اللہ کہتے رہنا، میں حضور کی پیارے پیارے زلفوں کے بارے میں بتاؤں گی، تو سبحان اللہ کہتے رہنا۔ اب اس کے بعد اتنا سنا ماں نے، کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ اب وہ گھر گئی، گھر جانے کے بعد ایک جگہ متعین کیا، صاف کیا، ستھرا کیا، پاک کیا، اس کے بعد کپڑا بچھا دیا۔ اب اس ماں کی جو لاڈلی تھی، وہ چھوٹی سی شہزادی سبحان اللہ نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور ماں مچل مچل کے سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ کبھی وہ بیٹی نبی کے زلفوں کے بارے میں بتا رہی ہے تو ماں مچل کے سبحان اللہ بولتی ہے، کبھی وہ نبی کے آنکھیں مبارک، چشمانے مبارک کے بارے میں بتاتی ہے تو ماں مچل کے سبحان اللہ بولتی ہے۔ اب اسی عالم کے اندر بیٹی نعت پڑھتے چلی جا رہی ہے، حضور کی تعریف کرتے چلی جا رہی ہے، اور ماں مچل مچل کے سبحان اللہ کہتے چلی جا رہی ہے۔ دونوں ماں اور بیٹی آپس میں مست و مگن ہے، نبی کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کی میلاد پڑھی جا رہی ہے۔ اس ماں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ وقت کے سلطان حضرت پیران پیر جلوہ افروز ہے، سبحان اللہ۔ ماں نے جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیچھے پیران پیر جلوہ افروز ہے، روشن ضمیر آئے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک آئے ہوئے ہیں، اور اس غریب عورت کی چوکھٹ کو بار بار چوم رہے ہیں، اس غریب عورت کے چوکھٹ کو بار بار غوث پاک اپنے لبہائے مبارک سے چوم رہے ہیں، اور سبحان اللہ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور خوشی کے عالم میں جھومتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں نے جب اس عورت نے یہ ماجرا دیکھا کہ ارے معاملہ کیا ہے، ارے روشن ضمیر آئے ہوئے ہیں، پیرانے پیر آئے ہوئے ہیں، بڑے پیر آئے، حضور غوث پاک تشریف لائے ہوئے ہیں میرے گھر میں، تو وہ عورت کہتی ہے حضور آپ تشریف لائے ہیں، بیٹھ جائیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے غریب خانے کو چوم رہے ہیں، کبھی دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی در کو چوم رہے ہیں، کبھی ذرات کو چوم رہے ہیں، حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ تشریف لائے ہوئے میرے غریب خانے کے اندر۔ تو وہ غوث پاک اس عورت سے ارشاد فرماتے ہیں اے غریب عورت، میں تیرے در و دیوار کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں جب سے تیری بیٹی نعت پڑھنا شروع کر دی ہے، میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں جو میرے آقا بہت دیر سے آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گھر کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں ابھی تک میرے آقا آرام فرما رہے تھے۔ تم نعت پڑھ رہی تھی، تمہاری بیٹی نعت پڑھ رہی تھی، تم خوشی سے سبحان اللہ کہہ رہی تھی، اور میرے آقا تم دونوں کی سماعت کر رہے تھے، میرے آقا تم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی محفل کہیں بھی سجائی جائے، حضور تشریف لاتے ہیں، چاہے غریب کا گھر ہو یا امیر کا گھر ہو یا وزیر کا گھر ہو، بادشاہ کا گھر ہو، کہیں بھی گھر ہو، کسی کا بھی گھر ہو، اگر حضور کی محبت میں اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، دکھاوے کے لیے بھی میلاد ہوتی ہے، مجمع دکھانے کے لیے، اگر دل سے وہ حضور کی محفل کا انعقاد کرے گا تو علماء فرماتے ہیں جہاں حضور کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، میرے حضور بھی تشریف لاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مبارک محفل ہے، کوئی بھی محفل ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، اگر دل سے کیا جاتا ہے تو خدا کی قسم، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو آہ کرے دل سے۔ ایک پاکستانی رائٹر ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب بتاتے تھے، بڑا پر لطف واقعہ، آپ بھی سن لیجئے، شاید سنے ہو نہ سنے ہو۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا،
ایک شخص کا انتقال ہوا تو اب جلدی بلدی میں وہ اس کو نہلائے دھلائے اور اس کے بعد چل دیے میدان میں جہاں جنازہ ہوتا ہے وہاں لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب نماز جنازہ ہو، نماز پڑھائی جائے، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب کا نہ بتائے، ہو مولانا صاحب کو نہیں بتائے آپ لوگ؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کو بھی بتانا ہے۔ تو وہ تیسرے سے پوچھتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب کو نہیں بلا کے لائے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھیا مولانا صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے، جنازہ تیار ہے، مولانا صاحب کو خبر ہی نہیں ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، لیکن جب حضرت کو بتاؤ گے تبھی تو وہ آئیں گے نا۔ اب خیر یہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بلانے جائیں گے تو وہ تیار ہوں گے، بڑا ٹائم ہو جائے گا، کسی نے نہیں بتایا مولانا صاحب کو، حضرت کو کسی نے نہیں بتایا، اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو بولے اچھا ٹھیک ہے، مجمع کے اندر کوئی ہوگا لا اس کو کھڑا کر دیں۔ تو اس میں مجمع کے اندر ایک بزرگ شخص تھے، ان کا پھٹا پرانا لباس تھا اور اس کے بعد بال بکھرے ہوئے اور ٹوپیاں ایسے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی مجمع کے اندر یعنی جنازہ شریف پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ تو ان کو پکڑ لیا لوگوں نے، کہا کہ داڑھی واڑی تھی، تو انہوں نے کہا، لوگ بولے ارے آپ نماز پڑھا دیجیے، اب کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے، جاؤ مولانا صاحب کو بلا لاؤ، ہم نہیں پڑھائیں گے، حضرت کو بلا لاؤ، یہ ہم لوگ نہیں پڑھاتے جنازہ، وہ مولانا صاحب لوگ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھائیں گے، جاؤ بلا لاؤ۔ تو اب وہ لوگ ضد ہو گئے کہ ارے اب مولانا صاحب ہے ہی نہیں، آپ ہی پڑھا دو، بہت زیادہ ضد کیے وہ، خیر پھر وہ مان گئے، بولا اچھا ٹھیک ہے، جب تم کہہ ہی رہے ہو تو آج پڑھا ہی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم کہہ ہی رہے ہو کہ جنازہ پڑھا دو تو ہم پڑھا ہی دیں گے آج۔ تو وہ مصلی پر تشریف لے گئے، ان کو لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ والے ہیں یا بزرگ ہیں، ایسے عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ تو انہوں نے مصلی پر تشریف لے گئے، وہ بزرگ تشریف لے گئے مصلی پر، نیت باندھی اللہ اکبر، اور اس کے بعد ثنا پڑھا، جب ثنا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، جب اس جملے پر پہنچے وتعالی جدک تو رک گئے، بولے مولا تیری ذات عظیم ہے، مولا تیری شان عظیم ہے، وتعالی جدک تیری صفت ہے مولا، وتعالی جدک وتعالی جدک وتعالی جدک، مولا تو بلند ہے، مولا تو عظیم ہے، مولا تو بزرگوں برتر ہے، مولا تو سب سے اعلیٰ ہے، مولا تو سب سے اچھا ہے، مولا تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب وتعالی جدک وتعالی جدک وتعالی جدک وہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بہت دیر ہو گئی، نماز جنازہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ زیادہ 15 منٹ۔ اب وہ وتعالی جدکا وتعالی جدکا کہتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ کہتے چلے جا رہے ہیں، تو پیچھے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ارے یار جب 5 منٹ اور 10 منٹ کی نماز جنازہ، یہاں 1 گھنٹہ ہو گئے، وتعالی جدکا میں بچے ہیں۔ اب اگر تیز سے انسان بولے، نماز جنازہ کے اندر آرام سے پڑھا جاتا ہے، کوئی نہیں سن پاتا ہے، اگر تیز سے انسان پڑھے تو انسان ٹوک بھی دے کہ بھائی وہ تعالیٰ جدوکا کے بعد جل ثناؤ کا کہیے، تعالیٰ غیرو کا کہیے، جو بھی کہیے، لیکن اب وہ اپنے دل کے اندر پڑھ رہے ہیں، من میں تو کوئی نہیں سن رہا ہے، تو وہ تعالیٰ جدوکا کہتے چلے، وہ کہہ رہے مولا تیری ذات عظیم ہے، مولا تیری شان بزرگ ہے، مولا تو بزرگوں برتر ہے، مولا تو اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے، وہ تعالیٰ جدوکا اب وہ کہتے چلے جا رہے، تو پیچھے سے لوگ سوچنے لگے کہ یہ کون سے مولانا صاحب کو بلا کے لائے بھیا، آج کیسی نماز جنازہ یہ پڑھا رہے ہیں، تو ایک ہی ابھی تکبیر نہیں ہوئی، ابھی 3 تو باقی ہے، ابھی ایک ہی تکبیر نہیں ہوئی بھیا، یہ کون سے مولانا صاحب آ گئے، لگتا ہے ہم نے غلط آدمی کو کھڑا کر دیا، شاید ان کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اب ان کو کھڑا کر دیا تو وہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، یہ ہم نے غلط آدمی کو کھڑا کر دیا، شاید ہم نے غلط آدمی کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ وتعالی جدکا کہتے چلے جا رہے، اور ادھر لوگ پریشان ہیں کہ کب سے وتعالی، مطلب اتنی دیر ہو گئی، ابھی دوسری تکبیر ہی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر ہی ہے، اب دوسری تکبیر ہی نہیں ہوئی، بہت دیر ہو گیا۔ پھر اب یہ لوگ سوچ ہی رہے تھے، اب وہ جو تھے بزرگ وتعالی جدکا کہہ رہے تھے، وتعالی جدکا کہتے چلے جا رہے تھے، اور اس کے بعد رب نے ارشاد فرمایا اپنے بندے سے
وہ اللہ والے تھے، تو رب نے فرمایا ارے پیارے ذرا آگے بھی تو بڑھ جا، ارے پیارے آگے تو بھی بڑھ جا، پیچھے لوگ پریشان حال ہیں، آگے بڑھ جا، تکبیر کہہ دے۔ تو وہ بزرگ جو تھے، پھر اللہ والوں کا اللہ سے پھر ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، ہاں وہی جانے کہ کیا تم ہو، ہاں وہی جانے کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سے کیسے کیا کرتے ہیں وہی جانے، اللہ والے۔ وہ اللہ والے جو تھے وہ بزرگ امام صاحب جو بنے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ مولا اگر میں بھی ایسے مولانا صاحب کی طرح، ایک عالم صاحب کی طرح پڑھ کے چلا جاتا، و تعالی جدو کا و جل ثناؤ کا، پھر تکبیر کہتا، پھر دعا پڑھ کے ختم کر کے چلا جاتا، ارے تیرا میں محبوب بندہ ہوں، اب مجھے جب اس نے ان لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے تو میرا حق تو کچھ بنتا ہے، میرا حق تو کچھ بنتا ہے، مولا تیرا پیارا ہوں، اب مجھے جب کھڑا کر دیا ہے تو میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، اگر میں بھی ان لوگوں کی طرح ہوتا تو ان میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ محبوب اے میرے پیارے تو چاہتا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ مولا یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا گنہگار ہے، یہ جہنم میں جائے گا، آج اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، تو مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لیٹا ہوا ہے اس کو جنتی تو بنا دے، اس کو جنتی بنا دے۔ رب نے ارشاد فرمایا پیارے چل تیرے کہنے سے میں نے اس کی گناہوں کو بخش دیا، اسے جنت کا دولہا بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب یہ بزرگ کی نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہے، دیکھیے۔ پھر اس کے بعد اب پھر وہ تعالیٰ جدو کا وجل ثناؤ قرآن کہہ کے دوسری تکبیر بولی اللہ اکبر۔ جب دوسری تکبیر بولی تو اب لوگوں کے اس میں ہاں لگتا ہے، تب لوگ سوچے کہ ہاں لگتا ہے، ہاں یاد ہے ان کو دوسری تکبیر ہو گئی ہے، تو اب پھر چین کی سکون، اب پھر پڑھنے لگے۔ جب دعا پڑھنے لگے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو یہ لفظ میں جب پہنچے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو میتنا کا تو کام ہو گیا تھا، جو مردہ تھا آگے جو مرا ہوا تھا انسان جس کا انتقال ہوا تھا اس کو تو جنتی بنا چکے تھے کہ اس کو جنت میں بھیج دو، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو جب یہ پڑھا اللہم اغفر لحینا، جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما مولا، جب اس پہ پہنچے تو پھر اٹک گئے، پھر یہی اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اب یہ کہتے چلے جا رہے ہیں، اب پھر پیچھے سب سوچنے لگے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کو کھڑا کر دیے آج نماز جنازہ کو، 5-10 منٹ کی نماز جنازہ، یہاں تو 1 گھنٹہ لگائے پڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں عالم صاحب، کیا پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ جانے کیا پڑھتے چلے جا۔ اب لوگ پریشان ہیں پیچھے۔ پھر اس کے بعد ایک ندا آئی، رب نے ندا دیا، غیب سے آواز آئی ارے پیارے آگے تو بڑھ جا۔ رب نے کہا پیارے آگے تو بڑھ جا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، آگے تو بڑھ جا۔ پھر بزرگ نے کہا مولا اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو اور میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا، میں اوروں کی اوروں کی طرح نہیں ہوں مولا، میں تو تیرا پیارا ہوں نا، اب جیسے تو نے آگے کو بخشا ہے ویسے تیرا محبوب بندہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں سب کو تو بخش دے، سب کو بخش دے۔ تو رب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چل پیارے تیرے کہنے سے جتنے لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں سب کو جنتی بنا دیا گیا، سب کو بخش دیا گیا۔ اب اس کے بعد اتنا رب نے کہا تو اب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، اب لوگوں نے گھیر لیا کہ ارے مولانا صاحب یہ کون سی نماز جنازہ تھی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ لگا دی، یہ کون سی نماز جنازہ تھی، ہم سمجھ میں نہیں تھے کر کیا رہے تھے آپ نماز۔ اب ان کو گھیر لیے چاروں طرف سے اور کہنے لگے کہ آپ یہ کر کیا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نماز جنازہ ہی پڑھا یا کچھ اور پڑھا دیے ہیں۔ تو وہ بزرگ شخص پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، جب ان سے سب پوچھنے لگتے ہیں تو بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مولا تیرے محبوب بندے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا تھا تیرا پیارا، مولا اگر تو نے ان کو جب بخش ہی دیا ہے تو تیرا پیارا یہ چاہتا ہے کہ جیسے تو نے مردے کو بخشا ہے تو نے میرے پیچھے والوں کو بخشا ہے، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھے ہیں سب کو ولایت کا
سب کو ولی بنا دیا, سب ولی بن گئے. جب ولی بن گئے تو سب جان گئے کہ یہ کون ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ اللہ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ والوں کی بہت بڑی شان, بہت واقعات ہیں, ٹائم نہیں ہے, بس اسی پہ جی انشاءاللہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ سنائیں.